السلام علیکم فرینڈز، سورہ رحمان کی تفسیر چل رہی ہے۔ ہم نے 13 آیات تک کی ہے۔ میں تھوڑا سا پیچھے سے بتاتی ہوں کہ ہم نے ابھی تک کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن ایسے پڑھایا کرو جیسے میں نے پڑھایا، یعنی رحمان بن کے قرآن پڑھایا کرو۔ اور رحمان ہر آیت کے سٹارٹ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت الکرسی میں اللہ کا نام پہلے ہے اور ہر آیت اللہ کے نام کو ایکسپلین کر رہی ہے، یہاں پر بھی ہر آیت رحمان کو ایکسپلین کر رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، تمہیں قرآن دیا، کہ زبردست نعمت عطا کی تمہیں، تم پہ فضل کیا، رحم کیا، تمہیں گائیڈنس دی، اور تمہیں میں نے کیا زبردست پیدا کیا انسان کو، اور دیکھو اور تمہیں بیان کی قوت دی ہے۔ ارد گرد دیکھو چیزیں کیسے سیٹل ڈاؤن ہے، سورج اور چاند دیکھو، ہر چیز اپنے حساب سے ہے اور میری تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آسمان کو دیکھو کیسا چیزوں میں بیلنس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ بتا کے اللہ کہہ رہا ہے تم بھی عدل اور انصاف سے کام لیا کرو۔ یہ جو زمین میں تم نے گدر مچایا ہوا ہے اس لیے کہ تم بیلنس نہیں رکھتے ہو چیزوں میں۔ ذرا دیکھو کیسے میں نے چیزوں میں بیلنس رکھا، ہر چیز ایک قاعدے کے ساتھ جا رہی ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنی ذات میں بیلنس لے آؤ تو تمہارے کتنے معاملات سنور جائیں گے۔ نہ شکری مت کرو، تم زیادہ تر نہ شکری کرتے ہو۔ دیکھو میں نے کتنی نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، تم شکر نہیں کرتے، تو میرا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ یہاں پہ بار بار جیسے نالائق اسٹوڈنٹ کو بار بار ایک ایک بات کے بعد دلایا جاتا ہے، یہ سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے، کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے اندر کی ناشکری کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہم 14 نمبر آیت پڑھیں گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اللہ کہتا ہے پیدا فرمایا ہے اس نے انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے گارے سے، یعنی جب صحرا، اس کی میں آپ کو سمجھاتی ہوں سلسال کیا ہوتا ہے، بربری مٹی ہوتی ہے، یا صحرا میں جب بارش ہوتی ہے تو جو ریت ہوتی ہے یا مٹی ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، اور جب زیادہ شدید گرمی میں ان میں کریک بھی پڑ جاتے ہیں، ٹائلز سی بن جاتی ہے، آپ ہاتھ میں اٹھاؤ تو اٹھ جاتی ہے، لیکن ذرا سا دباؤ تو ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالکل بے فائدہ وہ ریت اور مٹی ہے۔ یہ صرف کس کام آتی ہے؟ کل فخار کہتے ہیں مٹکے بنانے کے کام آتی ہے۔ اس سے صرف مٹکے بنتے ہیں، اور جب ایک دفعہ مٹکا ٹوٹ جائے تو وہ مٹی کیا کام آتی ہے؟ بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہا ہے کہ تم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو۔ فرعون مت بنو، انسان بنو، عاجزی اختیار کرو، یاد تو کرو تم چیز کس سے بنے ہوئے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے۔ ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔ ہمیں ہر انسان اپنے اندر فرعون رکھتا ہے۔ کوڑے والی گاڑی ہے نا، اس کا جو ڈرائیور ہے پیچھے وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے جو انسان کوڑا اٹھا اٹھا کے گاڑی میں ڈال رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر فرعون بنا ہوتا ہے۔ ہم جا رہے ہوتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑی ہے اور چھوٹی گاڑی اس کے پاس سے گزر گئی، وہ باہر آ کے ڈانٹے گا اس کو کہ تم یہ ڈبی جیسی گاڑی لے کے پھر رہے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے۔ تو فرعون بننے کے لیے کوئی فرعون کے دور میں جانا ضروری نہیں ہے، یا مریخ یا مارس پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی انسان نافرمان ہے، اپنے اندر تکبر رکھتا ہے، اعلیٰ درجے کا، خود کو بڑی کوئی چیز سمجھتا ہے، وہ فرعون ہے، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، وہ فرعون ہے۔ اچھا، شکر اور تکبر ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں شکر زیادہ ہوگا نا تو تکبر کم ہوتا چلا جائے گا، اور جس کی زندگی میں تکبر زیادہ ہوگا شکر کم ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، شکر ہمیں کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ شکر سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی میرا نہیں ہے، نہ میں بنانے والا ہوں، یہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کی ملکیت ہے، ایک دن سب کچھ چلے جانا۔ یہ چیز ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، کتنی عظیم شے بنایا انسان کو، لیکن انسان بار بار بھول جاتا ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ کہانی۔ اور دوسری بات، اگلی آیت ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور پیدا کیا اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ جنوں کو آگ کے نہ نظر آنے والے حصے سے بنایا۔ آگ جلاؤ تو جو اس کا سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا، برنر کے قریب والا حصہ، وہ نظر نہیں آتا ہمیں،
سے آگے بلو اور ڈفرینٹ کلر کی ہمیں آگ نظر آتی ہے، وہ والا حصہ جہاں سے وہ نکل رہی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس آگ کے شعلے سے اللہ نے جنوں کو بنایا، اس کو مارج کہتے ہیں۔ اب سوال ہے یہاں جن کا کیا ذکر؟ اللہ کہہ رہا ہے نا پیچھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو یا قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو دو کون؟ ایک تو انسان کا ذکر ہو رہا ہے، دوسرا جنات کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پہلے تو صرف کہا تم دو، بعد میں کہا انسان اور جن، اس کی کیا تک بنتی ہے؟ ایسے کہا تو ایسے جانا تھا کہ انسان اور جن سن لو تم دونوں کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، تو یہ بعد میں کیوں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دنیا میں اور نبوت آئی، وہ اپنی دنیا میں ایسے مگن رہے جیسے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا ارد گرد کیا ہو گیا، زلزلہ آ کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، ایسے ہی ان کو پتہ ہی نہیں چلا نبوت آئی۔ اب ایک دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ تھے جن کو سب پتا تھا نبی آئے ہیں، نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ باقاعدہ کمپین چلائی ان کے خلاف، باقاعدہ اسلام کا نام بدنام ہو، اس نبی کے خاتمے پر تل گئے، دشمنی پر تل گئے۔ ان کو خود بھی نہیں پتا چلا کہ جو لوگ نبی کی دشمنی پر اتر آئے ان کی سپورٹ شیاطین کر رہے ہیں، شیاطین آ کر انہیں وسوسے ڈالتے، اب یہ حملہ کرو اب وہ حملہ کرو، دو طرح کے شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ تو ہمیں پتا ہے نا، جس انسان میں کوئی خیر نہ رہے، جو شیطان کہے وہ کرے، وہ انسانوں کے شیطان ہوتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ گناہ کماتے رہے، نبی کی دشمنی میں اترتے رہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں نبی کی دشمنی میں دشمن نظر آ رہے ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ کو تو نظر آ رہے ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے دونوں میں سے کہ تم دونوں کس کس کا انکار کرو گے۔ اور جن کھڑا سوچ رہے نہیں میں تو کسی کو نظر نہیں آتا، میرے بارے میں نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں کہ اس نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے اور جن کو نہ نظر آنے والی آگ سے۔ اب جن کو پتہ چل گیا کہ میں بھی نوٹس میں ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دھمکی دی، دونوں کو ریلائز کرایا کہ غلطیاں مت کرو، تم دونوں پہ میری نظر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے تم؟ یہ عجائب قدرت ہی ہے نا، کیسے نہ نظر آنے والی آگ سے ایک مخلوق کریٹ ہوگی، اور کیسی بھربھری مٹی جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس سے ہمارے جیسے انسان جن کے اندر عقل ہے، شعور ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، پیدا ہوئے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کو جھٹلائیں گے۔ 17 آیت ہے رب المشرقین و رب المغربین، جو رب ہے مشرقوں کا اور مغرب دونوں مغربوں کا بھی۔